وہ ہے صفائی کی اہمیت۔ تو آج ہم بیان میں سنیں گے ڈرائیور کی موت کی وجہ، اس کے بعد اسلام ہمیں کیا ارشاد فرماتا ہے، قرآن و حدیث میں صفائی ستھرائی کی کیا اہمیت بیان کی گئی ہے، کھانے سے پہلے اور بعد کے وضو کی جو برکتیں ہیں وہ بھی ہم سنیں گے اس بیان میں، کچرے کے ڈھیر میں لگنے والی آگ نے کیا تباہی مچائی وہ بھی ہم انشاءاللہ اس بیان میں سنیں گے، اور دل کی صفائی کس قدر ضروری ہے یہ آج کے بیان کے موضوع کا حصہ ہوگا۔ ایک ٹرک ڈرائیور نے ہوٹل میں کھانا کھایا اور کھانے کے فوراً بعد تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ دوسرے کئی لوگوں نے بھی اس ہوٹل میں کھانا کھایا مگر انہیں کچھ بھی نہ ہوا۔ تحقیق شروع ہوئی، کسی نے بتایا کہ ڈرائیور نے کھانے سے قبل ہوٹل کے قریب ٹرک کے جو ٹائر ہیں وہ چیک کیے تھے، پھر ہاتھ دھوئے بغیر اس نے کھانا کھایا۔ چنانچہ ٹرک کے ٹائروں کو چیک کیا گیا تو انکشاف ہوا کہ ٹائر کے نیچے ایک زہریلا سانپ کچلا گیا تھا جس کا زہر ٹائر پر پھیل گیا اور وہ ڈرائیور کے ہاتھوں پر لگ گیا۔ ہاتھ نہ دھونے کے سبب کھانے کے ساتھ وہ زہر پیٹ میں چلا گیا جو کہ ڈرائیور کی فوری موت کا سبب بن گیا۔ یہ صفائی نہ کرنے کا نقصان اس ڈرائیور کو ہوا، اور موت اور زندگی، حیاتی اور موت یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اسباب اپنانے اور محتاط رہنے اور زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی جو تمیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشی ہے، اسی کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آپ نے سنا کہ انسانی صحت کے لیے صفائی ستھرائی کتنی ضروری ہے، جبکہ گندگی کتنی خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ ڈرائیور کو زہریلے ہاتھ نہ دھونے کی وجہ سے موت کا شکار ہونا پڑا، لہٰذا اگر ہم بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، تو اگر ہم جراثیم کے حملوں کا شکار نہیں ہونا چاہتے، اگر ہم اپنی صحت کو غنیمت سمجھتے ہیں، اگر ہم ڈاکٹروں اور حکیموں کی بھاری فیسوں کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اگر ہم ہسپتالوں کے بستروں کی زینت نہیں بننا چاہتے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرا رہنے کی ہر ممکن کوشش کریں، کیونکہ گندگی انسانی صحت کی دشمن ہے۔ گندگی مختلف بیماریوں کا سبب بنتی ہے، گندگی نفرت کا باعث بنتی ہے، گندگی موت کے قریب کر دیتی ہے، گندگی ڈاکٹروں اور دواؤں کا محتاج بنا دیتی ہے، گندگی چیزوں کو وقت سے پہلے ہی پرانا کر دیتی ہے، گندگی مچھروں کی پیدائش کا سبب ہے، گندگی دینی کاموں میں بھی رکاوٹ کا سبب بنتی ہے۔ گندہ رہنے والا انسان معاشرے میں اپنا وقار کھو دیتا ہے، گندہ رہنے والے کی عزت کوئی بھی نہیں کرتا، گندہ رہنے والا کسی کو متاثر کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ گندگی لوگوں کو غیبت میں مبتلا کرنے کا سبب بن سکتی ہے، گندہ رہنے والا احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ گندگی بہت سی خرابیوں کا مجموعہ ہے اور گندہ رہنے والا کسی بھی طرح لائق تعریف نہیں ہو سکتا۔ بیان کردہ واقعے سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب بھی کھانا کھایا جائے تو یاد کر کے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کھانے کا وضو ضرور کر لینا چاہیے۔ کھانے کے وضو سے مراد اچھی طرح ہاتھ اور منہ کا اگلا حصہ ضرور دھو لینا چاہیے، اور کلی بھی کر لینی چاہیے، اس لیے کہ ہم روزانہ ان ہاتھوں سے کئی کام کرتے ہیں، جدا جدا کام کرتے ہیں، جس کے سبب میل کچیل بے شمار جراثیم ہمارے ہاتھوں سے چمٹ جاتے ہیں۔ الحمدللہ کھانے کا وضو کرنے کی برکت سے نہ صرف ہمارے ہاتھ منہ وغیرہ کی صفائی ہو جاتی ہے، بلکہ ہمیں کئی بیماریوں اور جراثیم سے بھی تحفظ حاصل ہو جاتا ہے۔ احادیث مبارکہ میں تو باقاعدہ اس کی ترغیبیں موجود ہیں۔ آئیے ترغیب کے لیے ہم 5 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کرنا محتاجی کو دور کرتا ہے اور یہ رسولوں کی سنتوں میں سے ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، جو یہ پسند کرے کہ اللہ کریم اس کے گھر میں خیر یعنی بھلائی زیادہ کرے
تو جب کھانا حاضر کیا جائے تو وضو کرے، اور جب اٹھایا جائے اس وقت بھی وضو کرے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے وضو کرنا ایک نیکی ہے اور کھانے کے بعد وضو کرنا 2 نیکیاں ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کھانے سے پہلے اور بعد وضو کرنا یعنی ہاتھ اور منہ کا اگلا حصہ دھونا رزق میں کشادگی کرتا اور شیطان کو دور کرتا ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کھانے میں برکت کا ذریعہ اس سے پہلے وضو کرنا یعنی دونوں ہاتھ گٹوں تک دھونا ہے، اور اس کے بعد یعنی کھانے کے بعد بھی وضو کرنا ہے۔ تو میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان 5 احادیث کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ کھانے کا وضو محتاجی کو دور کرتا ہے، کھانے کا وضو انبیاء کرام کی سنت ہے، کھانے کا وضو گھر میں خیر کو بڑھاتا ہے، کھانے کا وضو کھانے سے پہلے 1 نیکی اور کھانے کے بعد 2 نیکیاں کرتا ہے، کھانے کا وضو شیطان کو دور کرتا ہے، کھانے کا وضو کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات ذہن نشین رہے کہ کھانے کے وضو سے مراد نماز والا وضو نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد دونوں ہاتھوں گٹوں تک دھونا، یہ دونوں ہاتھ یہ جو گٹے ہیں یہاں تک دھونا، جیسے عام طور پر آپ نے نل چلایا تو کھانے سے پہلے آپ نے یہ دھو لیا۔ اور اس میں یاد رکھیے گا ہم